پچھلے سبق میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا، کوئی سائل آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، اور جھڑکنا تو دور کی بات، اسے صاف واضح الفاظ میں فوراً انکار بھی نہیں کرنا کہ اس کے دل کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔
اسے احسن انداز میں جواب دیں کہ پیسے کچھ دنوں بعد ملیں گے، جو بھی آپ کا عذر ہو اس کے سامنے رکھ دیں، اس کے بعد آپ کی معاونت کر دیں گے۔ فصل کے پیسے ملیں گے تب کریں گے، گندم اٹھے گی تب کریں گے، چاول اٹھیں گے تب کریں گے، تجارت کا نفع ملنا ہے تب کریں گے۔ جو بھی معقول عذر ہے آپ اسے پیارے انداز میں سمجھا کر رخصت کر دیں۔ کوئی سائل آئے تو فوراً اس سے یہ لگے جاؤ ہم نہیں کرتے، یا اس کے سامنے تیوریاں نہ چڑھا لیں، منہ نہ موڑ لیں، بے رخی اختیار نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں۔ دوسری چیز یہ بتلائی کہ افراط اور تفریط کے درمیان رہ کر اخراجات کریں، نہ اتنا ہاتھ کو تنگ رکھیں کہ بیوی بچوں پر بھی خرچ نہ کریں، رشتہ داروں پر بالکل ہی خرچ نہ کریں، نہ ہاتھ کو اتنا کھلا رکھیں کہ جو جیسے آیا فوراً خرچ کر ڈالا، کہ کہیں آپ کو اچانک ضرورت پڑے پیسوں کی اور اس وقت آپ پریشان ہو جائیں، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی ضرورت پڑے اور اس وقت آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو کچھ نہ کچھ ضرورت کے لیے سنبھال کر کے رکھیں کہ کب کیسا وقت آ جائے اور مجھے پیسے خرچ کرنے پڑ جائے۔ تو نہ بے جا خرچ کرو کہ کچھ بھی نہ رکے تمہارے پاس، اور نہ اتنا روک کر رکھو کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، کہ ان پر بھی تم خرچ نہ کرو۔ اتنے بخیل ہو جاؤ کہ بیوی بچوں کی ضروریات پر بھی تم خرچ نہ کرو۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا کہ تیرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے رزق کی تقسیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اولادوں کو فقر کے خوف سے قتل کرنے کی ممانعت کا حکم نازل فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ لوگ اپنی اولادوں کو اس وجہ سے قتل کر دیتے ہیں کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، ان کے جوتے کا کس طرح خرید کر دیں، ان کو کپڑے کس طرح خرید کر دیں، ان کو کھانا کہاں سے خرید کر لائیں، کس طرح کھلائیں۔ تو اس وجہ سے یا تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، یا پھر دنیا میں آ جاتے ہیں ان کا گلا دبا کر یا زہر دے کر ان بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آئے دن اخبار کے اندر یہ نیوز آتی رہتی ہے، فلاں نے اپنے 5 بچوں کو مار دیا، فلاں نے اپنے 3 بچوں کو مار دیا، خود بھی مر گیا، بچوں کو بھی مار دیا۔ تو یہ حرام ہے، اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور انہیں بھی رزق دیتا ہوں، تمہارے یہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، وہ تمہیں بھی دے گا، تمہارے بچوں کو بھی دے گا، تمہیں صرف تھوڑے سے ہاتھ پاؤں ہلانے رزق کی تلاش میں، مزدوری کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں تھوڑی سی محنت کرنی ہے، مشقت اٹھانی ہے، باقی رزق اللہ تمہیں دے گا۔ اسباب کے درجے میں آپ نے روزگار کی تلاش میں نکلنا ہے، باقی انتظام اللہ خود فرمائے گا۔ آپ جتنی آپ کی کمائی ہے وہ آپ نے حاصل کرنی
मतलब थोड़े से में ज्यादा लोगों की जरूरत का पूरा हो जाना, या ज्यादा जरूरतों का थोड़ी चीज से पूरे हो जाना, तो इसे कहा जाता है बरकत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वाज़ेह तौर पर हुक्म दे रहा है कि फकर के खौफ से तुम अपनी औलादों को कत्ल ना करो। पहले जमाने के अंदर बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, इस वजह से कि हम इनकी शादी किस तरह करेंगे, हमारे दामाद आएंगे, हमारी बच्चियां दूसरों के निकाहों में जाएंगे, तो वो अपनी बच्चों को जमीन में दफन कर दिया करते थे, उनको मार दिया करते थे, कत्ल कर दिया करते थे। जबकि हदीस पाक में मेरे नबी ने क्या फरमाया कि जिस शख्स ने 2 लड़कियों की कफालत की, परवरिश की, उनकी तरबियत की, उनको तालीम दी और उनको परवान चढ़ाया, यहाँ तक कि उनकी शादी कर दी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उन 2 लड़कियों को उसके दरमियान और जहन्नुम के दरमियान एक दीवार बना देंगे। उस कफालत करने वाले और जहन्नुम के दरमियान वो 2 लड़कियां दीवार बन जाए। अब वो 2 लड़कियां चाहे उसकी अपनी हो या किसी की हो, जिसकी उसने परवरिश की, तरबियत की, उन पर खर्च किया, उनको तालीम दी, तो ऐसे शख्स के दरमियान और जहन्नुम के दरमियान वो 2 लड़कियां दीवार बन जाए। तो आज से 50 साल पहले जो है लोगों की तादाद कम थी और पैदावार भी कम थी। अल्लाह ताला उस वक्त भी दुनिया के निज़ाम को चला रहा था, 50,000 साल पहले भी चला रहा था। और आज जो है लोगों की तादाद ज्यादा हो गई और पैदावार भी ज्यादा हो गई। तो आज भी अल्लाह ताला जिस तरह इंसानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ की पैदावार भी उसी कदर दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। ऐसा नहीं कि लोग ज्यादा हो गए, इंसान ज्यादा हो गए तो पैदावार कम हो गई, बल्कि जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा रब वसाइल की पैदावार को भी बढ़ा रहा है, वसाइल की पैदावार को भी बढ़ा रहा है, फसलों को बढ़ा रहा है, जो काश्तकारी को बढ़ा रहा है, गंदम को बढ़ा रहा है, चावल को बढ़ा रहा है, जरूरत की जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजों में मेरा रब फरावानी करता जा रहा है, जो जो इंसानियत बढ़ती जा रही है। तो इसलिए रिज़्क़ देने वाली जात अल्लाह है और रिज़्क़ लेने वाले तुम हो। तो तुम्हारे रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह के पास है। लिहाजा फकर के खौफ से, तंगी के खौफ से, बेरोजगारी के खौफ से कभी अपने आप को कत्ल न करो, अपनी औलादों को कत्ल न करो। ये कत्ल करना ये खुदकुशी कहलाता है और ये हराम है इस्लाम में। अगर कोई जानबूझकर इस खुदकुशी को करता है, अपने आप को कत्ल करता है, तो फिर तो ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, यानी इसको हलाल समझते हुए अपने आप को कत्ल करता है कि मेरे लिए कत्ल करना मेरी जान है, लिहाजा मैं जो चाहूं करूं, मेरे लिए हलाल है। जबकि अल्लाह ने इसे हराम करार दिया है तो फिर ये काफिर हो जाएगा, काफिर होकर मरेगा। और अगर इसने इसके ये इल्म में ये बात है कि नहीं ये गुनाह है, अपने आप को कत्ल करना ये गुनाह है, गुनाह है, लिहाजा मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी कर लेता है, तो ये गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो, लेकिन काफिर नहीं हुआ, मुसलमान रहा और मुसलमानों की तरह इसका जनाजा पढ़ाया जाएगा, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। तो लेकिन अगर हलाल समझ कर किया, निकाह भी टूट गया और कब्रिस्तान जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला इस आयत करीमा में बयान फरमाए वला तक़तुलू औलादकुम, ना कत्ल करो तुम अपनी औलादों को खशियत इमलाक, फकर के खौफ से। फकर के खौफ से इस ज़िमन में ये चीज भी आ जाती है कि जो बच्चों की पैदावार में जो है पैदाइश के सिलसिले को बंद करते हैं कि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, तरबियत कैसे करेंगे, तालीम कैसे देंगे, खिलाएंगे कहां से, इनके इंतजामात खर्चे कहां से पूरे करेंगे। ये सिर्फ एक ही सूरत में इसकी इजाजत है, अगर औरत उसकी बीमारी के बढ़ जाने का
اجازت ہے. اور اگر موت کا خوف ہے تو پھر اس میں کچھ گنجائش ہے، لیکن وہ بھی بالکل بچوں کا سلسلہ ختم کر دینا آپریشن کرا کر، اس کی بھی گنجائش نہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع فرمایا اور آپ اللہ تعالیٰ کے شروع کیے ہوئے سلسلے کو، اللہ کے نظام کو آپ روکنا چاہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند ہے. ہاں، خاتون اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے، اس کے موت کا خوف ہے، پھر بھی وقفے کی کچھ گنجائش ہے. بالکل اس کو جڑ سے ختم کرنا یہ پھر بھی جائز ہے، یہ پھر بھی جائز ہے. تو اس لیے اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک تخلیق کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی بات ہے اور یہ گناہ ہے. تو میرا رب فرما رہا ہے کہ اپنی اولادوں کو فقر کے خوف سے قتل نہ کرو. اللہ رزق دے رہا ہے، تمہیں بھی مجھے بھی. 10 بچے والا بھی اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے، 20 بچوں والا اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے. لڑکیاں ہیں تب بھی اللہ رزق دے رہا ہے، لڑکے ہیں تب بھی اللہ رزق دے رہا ہے. تو اللہ رب العزت کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، غریب کو بھی دے رہا ہے، امیر کو بھی دے رہا ہے، خوبصورت کو بھی دے رہا ہے، بدصورت کو بھی دے رہا ہے. اللہ رب العزت ہر ایک کے لیے میرے رب کے رزق کی تقسیم ہے. تو فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور تمہیں بھی. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک اولادوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے تم لوگ قریب بھی نہ جاؤ. انه كان فاحشا، بے شک یہ کلی بے حیائی ہے. دیکھیں زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ فرما رہا ہے زنا کے نظروں کا غلط استعمال نہ کرو. نظریں جھکا کر رکھو گے، گناہ کے خیالات دل میں نہیں آئیں. جس طرح آپ مردوں کو حکم دیا، میرے رب نے عورتوں کو بھی الگ سے حکم دیا. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، میرے رب نے فرمایا عورتوں کو بھی، مردوں کو الگ مخاطب کر کر حکم دیا کہ نظریں جھکا کر رکھو، عورتوں کو الگ مخاطب کر کر حکم دیا کہ نظریں جھکا کر رکھو. یہ نہ سمجھے کہ مرد جو ہے اپنی نظریں جھکا کر رکھے تو مردوں کے لیے یہ لازم ہے، عورتوں کے لیے لازم نہیں. عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، نہیں ایسا نہیں. جس طرح مردوں کے لیے نظریں جھکانے کا حکم ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ غیر محارم کو نہ دیکھیں، غیر مردوں کو نہ دیکھیں. عورتوں کے لیے بھی نظریں جھکانے کا حکم، مردوں کے لیے بھی نظریں جھکانے کا حکم. جس طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں پر غلط نظر پڑنے سے گندے خیالات آ سکتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے دلوں میں بھی غیر محارم کی طرف نظر رکھ کر غلط خیالات آ سکتے ہیں. اس لیے میرا رب نے فرمایا کہ دونوں ہی نظروں کو جھکا کر رکھے، مرد بھی نظروں کو جھکا کر رکھے اور عورتیں بھی نظریں جھکا کر رکھے. اگر وہ نظریں نہیں جھکائیں گے، یہ شیطان کے تینوں میں سے ایک زہر آلود تیل ہے. اگر تمہاری غلط جگہ پر یہ پڑ گیا تو یہ زہر ضرور اثر دکھائے گا. لہذا تمہیں اپنی نظریں جھکا کر رکھنی. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انه كان فاحشا، بے شک کلی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. اگر وہ عورت میرے نبی نے فرمایا جس کے نطفے کے ساتھ غیر محرم کا نطفہ شامل ہو گیا، اللہ ایسی عورت پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے. ایسی عورت پر
جنت حرام ہو جاتی ہے کہ جس عورت کے نطفے میں کسی غیر محرم مرد کا نطفہ شامل ہو جائے، پھر اس کے دنیاوی نقصانات، پھر اس کے اخروی نقصانات۔ دنیاوی نقصان کیا ہے؟ وہ بچہ اس کی کوئی پرورش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر اگر اسے وراثت کا حقدار کہ ٹھہرائیں گے تو وہ شادی شدہ عورت ہے تو وہ ناحق اس کے حصے میں وراثت آئے گی، جبکہ وہ حقدار نہیں وراثت کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو کسی اور کا نطفہ ہے، اپنے جو اصل باپ تھا اس کا نطفہ تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے وراثت کا یہ حقدار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اسے وراثت کا حقدار بنایا جائے۔ اسی طرح پھر بھی اس کے نسبت اس کا باپ کوئی اور تھا، لیکن جوڑا کسی اور کے ساتھ جا رہا ہے کہ فلاں اس کا باپ ہے، تو اس اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بہت سارے خرافات ہیں۔ پھر یہاں تک کہ اس کی پرورش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پھر آخرت کے اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے ایسی عورت پر جہنم کو حرام قرار دیا۔ اس بچے کی دنیا میں کوئی پرورش کرنے کے لیے تیار ہے، اب اس دنیا کی کوئی دیکھ بھال، دنیا میں کوئی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آخرت میں اس عورت نے اپنی پر جنت کو بھی حرام قرار دے دیا، کیونکہ نبی کا فرمان ہے جس نے زنا کیا، غیر کے نطفے کو اپنے رحم میں شامل کیا، تو اللہ رب العزت ایسی عورت کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ زنا، یہ بے حیائی سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لہذا بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ زنا کے قریب لے جانے والے بری عادات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، اللہ نے یہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب جانے والے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ جو زنا کے تمہیں قریب لے جاتے ہیں، کیونکہ وساء سبیلا وہ بہت برا راستہ ہے، لہٰذا برے راستے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔